اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ 469۔ جب آپ ہاتھ پر فرض کرتے ہیں، ہاتھ مثال لیتے ہیں، اس پر نجاست لگی ہوئی ادھر اوپر، اس کو جب دھو گے تو نجاست لے کر پانی کہیں نہ کہیں تو جائے گا، یا ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا، ہو سکتا ہے ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے۔ نجاست زائل ہو، یہ مقام جیسے ہی پاک ہوگا نا، یہ مقام جیسے پاک ہوگا جس میں نجاست حل ہو کر ادھر ادھر چلی گئی ہے، یہ جیسے پاک ہوگا تو جہاں سے پانی گزر رہا تھا وہ اس کی اتباع میں پاک ہو جائے گا۔ یہاں اتباع میں اس لیے پاک کر رہے ہیں کیونکہ یہاں اور کوئی حل نہیں ہے کہ غسالہ جو ہے وہ غسالہ یہیں سے اٹھا لیا جائے اور ادھر ادھر نہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہاں اگر آپ کہیں کہ جی یہ والی جگہ نجس ہو گیا تو پھر اس کو جب دھونے لگو گے تو آگے بھی تھوڑا تو جائے گا، پھر اس کو دھونے لگے گا تو اور مسئلہ، تو یہاں آپ کتنے تک یہ چکر کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے پاس مطہرات میں سے ایک طبیعی آتا ہے، تب اتباع میں جو ہے نا ایک چیز دوسری چیز کی اتباع میں پاک ہو جائے۔ اگر وہ طبیعت نہ ہوتی تو ہم حرج اور مشقت میں پڑ جاتے، تو اس طبیعت نے یہاں ہمیں فائدہ دیا ہے۔ یہ جگہ پاک ہوئی ہے پانی کے ساتھ، اور ارد گرد جو قلیل پانی کا غسالہ نجس ہوتا ہے نا، کور کا تو نجس ہی نہیں ہوتا، ارد گرد جو جا رہا ہے غسالہ اس نے ارد گرد کو نجس کیا ہے، لیکن یہ جیسے پاک ہوگی تو ارد گرد بھی پاک ہو جائے گا۔ جہاں تک عادتاً پانی جاتا ہے، عادت سے ہٹ کر جہاں گیا ہے وہ جگہ پاک کرنی ہوگی۔ مثلا ہم نے ٹوٹی جو کھولی اس میں تھا پریشر، اس کو قطرہ کم کریں تاکہ چھینٹیں نہ اڑیں، وہ جہاں جو لگی اڑ کے منہ پہ آ پڑی ہیں۔ اب منہ جو ہے عادتاً میں داخل نہیں ہے، عادتاً جہاں پانی جاتا ہے ان میں منہ تو داخل نہیں ہے نا، یہ والی جگہ ہے اور یہ تھوڑا سا ہے، تو منہ پہ جو گیا اس کو پھر پاک کرنا پڑے۔ تو جو عادتاً جہاں جاتا ہے پانی وہ اتباع میں پاک ہو جاتا ہے۔ ہاں وہ ہم لے جا رہے ہیں نا، نجاست یہیں حل ہو گئی ہے، جس جگہ پہ ٹھہرے گا جا کر، یہاں سے تو گیا نا، فرش ہے اس کا، وہ گڑھے میں ٹھہرا ہے تو وہی گڑھے کی نیچے والی جگہ نجس ہوگی، اور اس سے بھی اگر ہم نکال لیں، موٹر وغیرہ لگا کر کھینچ لیں تو وہ گڑھا بھی اندر سے پاک ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ پیچھے آیا بھی ہے اس طرح کا۔ یہاں ایسے نہ ہو مسجد، کبھی کچھ فرش ایسا اونچا نیچا بناتے ہیں کہ کچھ جگہ پانی ٹھہر جاتا ہے کچھ چلا جاتا ہے، جو ٹھہر جاتا ہے پھر وہ ٹھہرا ہے بس، ایسے نہ ہو، جہاں ٹھہرا ہے وہ جگہ نجس رہے گی، وہ آگے ویپر کے ساتھ لے جاتے ہو کسی طرح اس کو وہاں پہنچاؤ، وہ جہاں گڑھا ہے تو وہ گڑھے کے نیچے والے جہاں پہنچا ہوا ہے وہی جگہ نجس، جہاں ٹھہرا ہوا ہے آپ نالی میں پہنچا دو بس، مطمئن ہو جاؤ۔ اب مجبوری تھی ہماری، ویپر بھی پاک ہو جائے گا اتباعاً، کیونکہ ویپر کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا، تو یہ مجبوری والا مورد جو ہے، فرش ایسا ہے ہمارا۔ اچھا، ماء الغسالہ الماء المنفصل عن الجسم المتنجس عند غسلہ، ماء الغسالہ یہی ہے جو پانی متنجس جسم کو پاک کرتے وقت جو جدا ہوتا ہے اور آگے جاتا ہے، یہ ماء الغسالہ ہے۔ کہا نجس، ماء الغسالہ ہمارے نزدیک نجس ہے مطلقاً، چاہے استنجا والا غسالہ ہو یا استنجا کے علاوہ والا۔ استنجا والے میں کہا ہے بعض نے کہ یہ نجس نہیں ہوتا، سید سستانی کہتے ہیں استنجا والا 4 شرائط کے ساتھ آگے کسی اور چیز کو نجس نہیں کرتا، خود نجس ہوتا ہے، آگے اور چیز کو نجس نہیں کرتا، استنجا والا ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ 4 شرائط ہوں کہ نجاست کے ذرات نظر نہ آ رہے ہوں، رنگ بو ذائقہ اس کا تبدیل نہ ہوا ہو، نجاست اپنے عادی مقام تک ہو، ادھر ادھر پھیلی نہ ہو، بس پیشاب پاخانہ ہو اور کوئی خون وغیرہ ساتھ نہ ہو، وہ شرائط ہوں تو وہ آگے نیچے گرنے والا پانی نیچے گر کے پھر پاؤں پہ آیا ہے نا،
تو پاؤں کو نجس نہیں کرے گا، خود نجس ہے۔ تو ماء الغسالہ نجس مطلقاً استنجا والا ہو یا غیر استنجا والا ہو۔ علامات تقدم فی احکام المیاہ، جیسا کہ پیچھے گزرا ہے احکام میاہ میں۔ اب دیکھا یہ مطلقاً کہاں آپ کو پلٹا رہا ہے، استنجا کی طرف، جو پتہ نہیں 40-50 ورق کے پیچھے آیا تھا۔ تو یہ جیسے یاد نہیں رہے گا لکھ لو، تو کل پڑھاؤ گے تو ایسے نہ ہو کہ پھر حیران بیٹھو گے مطلقاً سے کیا مراد ہے۔ اچھا، ولیکن اذا غسل علی الموضع النجس، نجس مقام کو دھویا جا رہا ہے قلیل پانی سے، فجر الماء الی المواضع الطاہرہ المتصلہ بہ، اب پانی چل پڑا پاک مقامات جو متصل ہیں اس کے ساتھ، جیسے ہاتھ والی مثال ہم نے دیا، تو لم یلحق کا حکم الملاق الغسالہ، اس پر وہ حکم نہیں لگے گا جو ملاق الغسالہ پر لگتا ہے کہ وہ نجس ہو جاتا ہے۔ غسالہ زمین پر پڑا ہوا ہے، آپ کا کپڑا اس پہ لگا ہے تو آپ کا کپڑا نجس ہو جائے گا۔ اب یہ جو ہاتھ ادھر ادھر غسالہ پھیلا ہے، تو اس ہاتھ کے ان اجزاء پر ملاق الغسالہ والا یعنی نجاست والا حکم لگے گا؟ کہا نہیں لگے گا، کیونکہ یہ اتباعاً پاک ہو جاتے ہیں، نجس ہوتے ہیں پہلے اتباعاً پاک ہے، لیکن یاجب غسل ایضاً کہ ان کا بھی دھونا واجب ہو جائے، اور کا بل انہا تطہر بالطبیعہ، یہ اتباعاً پاک ہو جاتے ہیں بس، یعنی نجس ہوئے ہیں تب جا کے تو طبیعہ مطہر کو استعمال کر رہا ہے نا، طبیعت بھی ایک مطہر ہے۔ اچھا، بڑے برتن کو کیسے پاک کریں؟ جیسے وہ گڑ جس میں بناتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے اس کا نام، کڑا، وہ کیسے پاک کریں؟ تو وہ تو اپنی جگہ پہ ثابت ہوتا ہے، اس کو اکھیڑو تو سارا ہمارا وہ کارخانہ ہی خراب ہو جائے گا گڑ والا۔ تو اس کا پاک یہ کرنا ہے کہ ایسے پکڑو پیپ اور ایسے گھماؤ، اس کے تہہ میں جو پانی جمع ہو گیا اس کو نکال لو، بس یہ اس طرح پاک ہوگا۔ اور اگر ایسا ہے کہ جس کو 3 دفعہ دھویا جاتا ہے، وہ آگے آ رہی ہے کہ کون ہے جن کو برتن کہیں اور 3 دفعہ دھونا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم 3 دفعہ نہیں دھوئیں گے کیونکہ ان کو برتن نہیں کہتے، تو 3 دفعہ والا ہے تو 3 دفعہ ایسے کرو، جو 3 دفعہ والا نہیں ہے، مثلاً وہ جو ڈرم نہیں ہوتا تیل والا، وہ نجس ہے اندر سے، اس میں ہم پانی لاتے ہیں دریا سے بھر کے، تو وہ آج نجس ہو گیا، تو اس کو پاک کرنا ہے تو وہ تو برتن نہیں ہے نا۔ اس طرح ٹینکی جو ہے، ٹینکی نجس ہو گیا اندر سے، تو وہ تو برتن نہیں ہے، تو اس کو ایک دفعہ ہی دھویا جائے گا، اور پھر ڈالو اور نکالو، یا اس کا کوئی راستہ ہے جہاں سے نکلتا ہے پانی سارا نکل جائے، ایسے نہ ہو کہ بچا ہوا نہ ہو، تو وہی الٹی کرنی پڑے گی ٹینکی، تو پھر ایک دفعہ والی ہے۔ علامانی جو الٹی نہیں ہو سکتی تو اس سے کسی طرح پانی نکالو، اور موٹر چھوٹی کوئی لگا کے یا کوئی فوم وغیرہ کے ساتھ نکالو، یا برتن کے ساتھ کوئی چمچے وغیرہ کے ساتھ نکالو۔ اب جب ہم نکال رہے تھے نا اس میں وہی گڑ والا جو بڑا کڑھا ہے اس سے نکال رہے تھے نا، برتن کے ساتھ باہر نکالتے تھے تو جیسے اٹھاتے تھے برتن سے 1-2 قطرہ اس میں پھر گر جاتا تھا، کہا گرتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نکالو پاک ہو جائیں گے۔ حتیٰ وہ جو جس برتن سے نکال رہے آخری دفعہ نکال کے ایسے کیا تو وہ برتن بھی اتباعاً پاک ہے جس سے نکال رہے تھے، مگا وغیرہ جو تھا۔ الاوانی الکبیرہ المثبتہ، وہ بڑے برتن جو ایک جگہ ثابت ہیں، یمکن تطہیرھا بالقلیل، قلیل پانی سے پاک ہو سکتے ہیں، بین یصب الماء فیہا ویدار، پانی اس میں ڈالا جائے اور گھمایا جائے، حتیٰ یستوعب جمیع اجزائھا، یہاں تک کہ تمام اجزاء تک پہنچ جائے۔ ثم یخرج حینئذ ماء الغسالہ، تو اس کے بعد جو ہے پانی نکال لیا جائے گا، الغسالہ المجتمع فی وسطھا، جو غسالہ جو ہے وہ درمیان میں جمع ہے، بے نازہن، وہی موٹر وغیرہ کے ساتھ ناز کریں، او غیر ہی، یا کسی برتن کے ساتھ، یا ناز کھینچ کے نکالیں، یا وہی فوم جو ہے اس کے ساتھ نکالیں، کسی طرح نکالیں۔ ولا تعتبر المبادرہ الی اخراجہ، فوری نہیں ہے نکالنا، کل ہم نے پڑھا ہے غسالہ کا علیحدہ کرنا، اس میں فوریت شرط نہیں ہے، لیکن اتنی دیر نہ کریں کہ معتد بے مقدار سوکھ جائے اور بعد میں آپ نکال رہے ہیں۔ ولیکن لا بد من عدم التوانی فیہ بحد، اتنی سستی نہ کریں
کہ یستلزم جفاف مقدار معتدب من الغسالہ، کہ ایک اچھی خاصی مقدار غسالہ کی سوکھ جائے، 5-6 گھنٹے آپ نے جو ہے نا اس کی پرواہ ہی نہیں کیا تو سوکھ جائے. ایسا علاقہ ہو نا جیسے یہ عراق ہے، خشک علاقہ، تو سوکھ جاتا ہے. آپ یہاں وضو کریں اور دیکھیں مسا ابھی کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کا یہ بازو سوکھ بھی جا رہا ہو. یہ عراق ہے نا، یہاں خشکی زیادہ ہے. پاکستان میں ایسے نہیں ہے، آپ وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ابھی بھی آپ تار کھڑے ہیں ویسے کہ ویسے، تو نمی زیادہ ہے وہاں پر. اچھا، ولا یقطع الفاصل بین الغسلات، 3 دفعہ دھو رہے ہیں تو وہ جو فاصلہ آئے گا، ایک دفعہ دھویا ہے پھر دوسری دفعہ کل دھو لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیسری دفعہ تیسرے دن دھو رہے ہیں تو ہم نے یہ کہا تھا کل کے موالات شرط نہیں ہے، توالی شرط نہیں ہے. یہ ضرر نہیں دے گا. الفاصل بین الغسلات، غسلات میں فاصلہ آ رہا ہے، موالات نہیں ہے، تو یہ ضرر نہیں دے گا. ولا تقاطر ماء الغسالہ حین الاخراج، جب پانی آپ نکال رہے تھے غسالہ والا تو اس کے قطرے جو گر رہے ہیں علی الماء المجتمع، اس پانی پر جو نیچے برتن میں کھڑا ہے ابھی غسالے والا جو نکالنا ہے اس پر قطرے 1-2 جو گر رہے ہیں، علی الماء المجتمع نفس سے ہی، مجتمع جمع شدہ پانی پر، جو خود اسی جمع شدہ پانی پر جو گر رہے ہیں، اس پانی کو بھی ضرر نہیں دیں گے، یعنی اس کو مزید کوئی نجس نہیں کریں گے، وہ نجس ہے پہلے سے بھی. وتطہر آلات اخراج الماء بالطبیعہ، اخراج کے لیے جو آلہ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ پاک ہو جائے گا اتباعاً. یہ مسئلہ ختم. اب ہے کہ ایک برتن نجس ہے، اس میں تھوڑا تھوڑا جو ہے نا گھی کی تیل وغیرہ تھوڑا تھوڑا ہے، اب اس کو پاک کرنا ہے تو تیل جو اس میں ہے تھوڑا سا، اس کو کیا کہیں ہم، چکناہٹ ہے، تھوڑی تھوڑی لیکن چکناہٹ ہے، وہ مانے بن جائے گی اس کے پاک کرنے سے یا مانے نہیں بنے گی؟ کبھی ایسا ہوتا ہے چکناہٹ ہمارے ہاتھوں پہ بھی ہوتی ہے، تو یہ چکناہٹ مانے بن جائے گی یا نہیں؟ یہ مسئلہ مہم ہے، یہیں سے بہت سی باتیں آپ سمجھیں گے. آج کہا یہ مانے نہیں، جو چکناہٹ ہوتی ہے تو ہوتی رہو، آپ کا ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا، وہ برتن بھی پاک ہو جائے گا. کپڑے پہ کوئی چکناہٹ آئے اس طرح والی جیسے آپ کے ہاتھ پہ ہوتی ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. پاکیزگی سے روکے گی وہ چکناہٹ جس کا اپنا جسم ہو. یہ جو ہمارے ہاتھ پہ تھوڑا تیل لگا ہوا ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں. ہم نے روٹی کھائی ہے، سالن جو کھایا ہے تو تھوڑا سا لگ گیا ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لگا رہے. یہ مانے نہیں ہے، نہ وضو سے مانے ہوگا، نہ نجس ہے نیچے سے ہاتھ تو اوپر بھائی تیل لگا ہوا ہے وہ نیچے نہیں جانے دے گا، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا اپنا جسم نہیں ہے. جسم چاہیے، دسومہ چاہیے، اس کا جرم چاہیے. جرم کی آپ کو مثال دیں، جیسے آپ جائیں کسائی کی دکان ہے نا، یہاں جائیں، اس کی چھری پر دیکھنا نا ایک پتلی سی جلد اوپر چڑھی ہوئی ہوگی، ایسے کرو گے تو وہ اکھڑے گی. جیسے وہ نہیں ہوتی ٹیپسولیشن جس سے پیسے پھٹ جائیں تو ہم چمٹاتے ہیں، سفید والی پتلی ہوتی ہے نا وہ، اس لیے وہی مثال دے رہا ہوں. اس طرح یا یہ جو کتاب ہوتی ہے نا، اس کے اوپر تھوڑی سی یہ کلی ہے، ہم بہت باریک سی ہوتی ہے، پلاسٹک اتارو تو یہ اس طرح کی کوئی شکل بناؤ نا جو اس کا اپنا جسم تو بنے. اس کو اگر ہم جو ہے نا اس کو ماپیں تو اس کی کچھ موٹائی تو بنے، ولاؤ تھوڑی سی ہو جیسے یہ ہم نے ٹیپسولیشن. تو اس طرح کسائی کے ہاتھوں پہ بھی بن جاتی ہے، اس کے ہاتھوں پہ ایسے ہوگی، وہ ایسے کرے گا نا تو وہ اکھڑے گی، جیسے جلد ہوتی ہے چربی کی بنتی ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اسی طرح کھڑا ہے. ہم نے تو ابھی گوشت کو ہاتھ لگایا اور پھر ادھر ہاتھ کر لے اور ہمیں ہمارے ہاتھوں پہ جلد نہیں بنے گی چربی کی. ہمارے ہاتھ پہ چکناہٹ آئے گی لیکن جلد نہیں بنے گی، اس کے ہاتھوں پہ جلد بن جاتی ہے، چربی کی جلد بن جاتی ہے. تو وہ والی معنی ہوتی ہے. یہ جو ہے یہ معنی شانے نہیں ہے. لہٰذا جو سر پہ تیل لگانے سے ڈر رہے ہوتے ہیں بھائی اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے، تیل لگاؤ تو تیل کی جلد بن جاتی ہے اوپر، جلد کبھی بھی نہیں بنتی، لہٰذا لگانے دو، ہاں لگانے دو. اچھا، بعض سردیوں میں وہ لگاتے ہیں ہم لوشن جو ہاتھوں کو تار رکھے تو پھٹ جائیں گے،
جلد کے لیے. ادھر تو اتنی سردی نہیں ہے, پاکستان میں لگانا پڑتا ہے نہیں تو پھٹ جائیں گے. تو وہ ہاتھ دھویا آپ نے, اتر گیا, ختم. یہ صابن لگ رہے ہیں اور 2-3 دفعہ لگ رہے ہیں, یہ پتہ نہیں ہے مسئلے کا. ہاں سر پہ لگاتے ہیں, وہ کیا ہے. آپ کہیں گے جی وہ لگا ہوا تھا نا, تو ہمارے ہاتھ پہ جب پانی جاتا ہے تو وہ ادھر پھسل جاتا ہے اور ادھر پھسل جاتا ہے. تو آپ پھسلنے نہ دینا, ایسے اوپر ہاتھ پھیر دیں تو سارے تک پہنچا دیں گے. آپ وضو کرتے ہو تو ہاتھ پھیرتے نہیں ہو, سارے تک پہنچا دیں گے. بس ایسے مانے بھی نہیں ہو. اگر حد سے زیادہ لگا لے, بہت زیادہ لگا لے تک, یعنی اس کی حد سے بہت زیادہ جب لگ جائے گا نا, اس وقت پتہ ہے ہمیں کیا ہوگا, ہمیں ہوگا شک, پتہ نہیں مانے ہے کہ نہیں ہے. جب ہمیں شک ہے نا مانے ہے یا نہیں ہے, یہ شک کب پڑ رہا ہے, وضو سے پہلے ہے تو پھر اطمینان کرنا پڑے گا عدم مانعیت کا, کیونکہ عدم مانعیت شرط ہے. اور ہم نے اس دن آپ کو سمجھایا تھا کہ مشروط میں داخل ہونے سے پہلے شرائط کا اطمینان کرنا پڑتا ہے. اب آپ کو وہ حد سے زیادہ جس کے بارے میں شک ہے کہ مانے ہے یا نہیں, اس کو اتنا کپڑا وغیرہ کوئی مار لیں کہ شک آپ کا ختم ہو جائے. اگر یہی شک پڑ رہا ہے آپ کو وضو کرنے کے بعد کہ وہ اس نے منع کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا, اب آپ وضو سے فارغ ہو گئے ہیں تو بس آپ کا وضو ٹھیک ہے. نماز میں پہنچ گیا بندہ اور اس کو شک ہو کہ میرا وضو صحیح تھا یا نہیں تھا, کیا تھا جی کیا تھا, سالہ فراغ جاری کر. فراغ یہی ہوتا ہے کہ صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا, تو صحیح ہے جب فارغ ہو گئے. تو بہرحال یہ مسئلہ میں بہت سی بات ہے جو آپ کو آگے لوگوں تک صحیح سے پہنچاؤ. الدسوم علت فی اللحم او الیاد, ہاتھ پر چکناہٹ ہے, دسومہ چکناہٹ ہوتی ہے, یا گوشت میں ہے. لا تمنع من تطہیر المحل, منع نہیں کرتی ہاتھ کے پاک ہونے سے یا گوشت کے پاک ہونے سے. اگر اس طرح ہم کریں تو پھر تو سارا کام ہی خراب ہے. اب کسائی جو ہے وہ پھر گوشت کو پاک کرنے کے لیے شیمپو استعمال کرے, پھر کیا کرے, یعنی صابن استعمال کرے. اللہ اذا بالغت حدا یکون جرما حائلا, اتنی زیادہ ہے کہ اس کا اپنا جسم ہے اور وہ جرم بن گیا ہے جو حائل ہے. جیسے وہ ہم نے آپ کو ٹیپ سولیوشن کی مثال دی, اس طرح کا اس کا جسم بن گیا جو حائل ہے, پھر جو ہے آپ اس کو اتار کے دھوئیں تاکہ اس کے نیچے والی جگہ جو نجس ہے وہ پاک ہو جائے. ولیکن حینئذ لا یکون مجرد دسومہ, پھر اس کو دسومہ نہیں کہیں گے, چکناہٹ نہیں کہیں گے, پھر اس کو کہیں گے چربی لگی ہوئی ہے. وہ سفید نظر آ رہی ہوگی, اس کا اپنا جسم ہوگا, آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی. تو جرم آنکھوں سے نظر آتا ہے یا ہاتھ سے اکھیڑنے سے پتہ چلتا ہے, جو نہ ہوا سے خمسہ میں سے آپ کو کسی کے ذریعے سے بھی جرم کا پتہ نہیں چل رہا, تو عقل اپنا استعمال نہ کریں کہ جی اس طرح ہوگا اور اس طرح ہوگا اور اس طرح ہوگا. یہ عقل سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے. یہ آنکھوں سے نظر آئے گی, یا ہاتھوں سے محسوس ہوگی. اگر اندھیرا ہے تو ہو سکتا ہے محسوس آپ کر لیں اس کا جسم. تو آنکھیں استعمال کریں اس مسئلے میں, عقل نہ. اچھا, ایک سہولت دے رہی ہے شریعت آپ کو اس مسئلے میں آگے 472 میں, کہ آپ کے پاس کپڑا ہے نجس اور آپ اس کو پاک کر رہے ہیں برتن میں, یا کپڑا تو نچوڑنے والی چیز ہے. ہم آپ کو اور مثال دیں اس کی, مثلا یہ گوشت نجس ہے, اور یا یہ کوئی آپ کے پاس وہ ہے جیسے درنجف ہیں, وہ نجس ہیں, برتن میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں, ان کو پاک کر رہے ہیں. اوپر آپ نے قلیل پانی ڈالا ہے, قلیل پانی ڈال کے آپ نے ایسے پکڑا, آگے ہاتھ رکھا اور ایسے انڈیلا اور سارا پانی نکل گیا. یہ جو ہے نگینے, یہ تو ہو گئے پاک. برتن, علیکم السلام, برتن کا کیا کرو گے؟ برتن تو 3 دفعہ نہیں دھویا جاتا, نجس ہو جاتا ہے. تو آپ نے جیسے قلیل پانی ڈالا تھا, وہ نگینے مثلا یا گوشت نجس تھا, اس کی وجہ سے برتن اندر سے نجس ہو گیا. اندر سے برتن نجس ہو تو اس کو 3 دفعہ دھویا جاتا ہے. تو اب کیا کریں گے؟
آپ برتن کو پاک کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر پانی ڈال کے پھر ایسے کریں، پھر دوسری دفعہ ڈال کے پھر ایسے کریں، تاکہ برتن گوشت پہلی دفعہ پاک ہو گیا تھا لیکن برتن نجس تھا، برتن نے پھر گوشت کو نجس کر دیا، پھر دوسری دفعہ کیا اب 3 دفعہ والی بات یہاں آئے گی؟ کہا یہاں نہیں آئے گی، یہاں گوشت جیسے پاک ہوا ہے برتن اس کی اتباع میں پاک ہو گیا ہے۔ ہاں اگر برتن پہلے سے نجس تھا، گوشت ڈالنے سے پہلے سے نجس تھا تو پھر تو دھونا ہی اس کو 3 دفعہ تھا۔ یہ ہم نے گوشت برتن پاک تھا، گوشت ڈال کے ہم نے پانی ڈالا اور ایک دفعہ ایسے کیا، نجاست گئی اور گوشت پاک، جیسے گوشت پاک برتن اتباع میں پاک۔ یہ سید خوئی کہتے ہیں یہ برتن میں ایسے نہ کہو، برتن کو پھر بھی 3 دفعہ دھویا جائے گا۔ کوئی ایسی چیز لے آؤ جو برتن نہیں ہوتی اس میں تو یہ بات چلے گی۔ سید سستانی کہتے ہیں نہیں بھئی برتن میں بھی چلے گی، کیوں؟ جو ہمارے پاس روایت ہے محمد ابن مسلم سے، اس میں اس نے جا کر پوچھا امام سے کہ میں کپڑا نجس ہے بول سے، تو اس کو ایک خاص مرکن اس کو کہتے تھے جس میں کپڑے دھوتے تھے، یہ خاص برتن ہوتا تھا، مرکن میں 2 دفعہ دھو کے ہم نے ایسے کیا ہے اور زور دیا ہے اس نے کہ غسالہ جو ہے وہ بھی نکل جائے، یعنی ایسے مرکن کو، وہ برتن ہے بڑا، اس کو ایسے سائڈ پہ لگایا نا تو کپڑے کو اسی کے اندر زور دیا ہے نا کہ غسالہ بھی نکلا گیا ہے۔ ایک دفعہ ایسے کیا ہے، پھر دوسری دفعہ ایسے زور دے کر کیا ہے نا، غسالہ بھی نکل گیا، تو پاک ہو جائے گا کہاں؟ تو اگر تیسری دفعہ کرنا ہوتا تو معصوم کہتے نا کہ تیسری دفعہ بھی کرو کیونکہ وہ اندر سے نجس ہو گیا ہے اور وہ تو 3 دفعہ، تو لہٰذا معصوم نے تو نہیں کہا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم بھی اس طرح دوسری چیزوں میں بھی کر سکتے ہیں، کپڑے کے علاوہ میں بھی کر سکتے ہیں، کپڑے کو کوئی موضوعیت تو نہیں ہے نا، خصوصیت تو نہیں ہے۔ تو وہ روایت محمد ابن مسلم جو ہے نا ہمیں اس یہ فائدہ دے رہی ہے۔ لیکن وہاں پر بات یہ آئے، سوال یہ آتا ہے کہ وہ تو مرکن کی بات ہو رہی ہے، کپڑوں کے دھونے کا خاص جو برتن تھا، ہر برتن کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے سید خوئی نے کہا ہے کہ اس طرح والا ہو تو اسی طرح کرنا، میں منع نہیں کرتا، وہاں 3 دفعہ میں نہیں کہتا، لیکن یہ جو برتن ہمارے ہیں اس میں ایسے نہیں ہے۔ سید سستانی آگے سے فرما سکتے ہیں کہ وہ علی ناول مثال ذکر ہے، مرکن کپڑے کسی اور برتن میں دھو رہے ہو تب بھی یہی بات ہو، تو علی ناول مثال ہے، وہ ایک مثال ہے، آپ مثال میں کیوں اڑے رہے ہیں؟ آپ عمومی حکم رکھیں، جیسا کہ روایات میں کوئی تقیید نہیں ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے، تو مثال پہ عمل نہیں کر رہے، وہ مثال وہ کر رہے ہیں کہ بات ہی مرکن کی ہو رہی ہے۔ سید کہتے ہیں کہ وہ علی ناول مثال ذکر ہے، جب مثال کے طور پر کوئی چیز ذکر ہوتی ہے تو آگے بات پھیلتی ہے دوسری مثالوں میں بھی، تو مثال میں خصوصیات نہیں ہے، تو سید اس وجہ سے یہ وسعت دے رہے ہیں۔ تو روایت ایک ہی ہے لیکن سید خوئی اور سید سستانی کا تھوڑا اس میں اختلاف ہو گیا، تو ادھر سے بھی تو کلام معصوم ہے، جسے سمجھنے کے لیے بہت بڑے علماء چاہیے۔ یہ ہمارے یہاں عوام الناس کہتے ہیں کہ ہم حدیثوں کو دے کر ہے نا سمجھ لیں گے، نکالو فتویٰ، اتنے ہو گئے، تمہیں عربی نہیں آتی۔ آگے سے 12 روایت یہی ایک ہی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے 2 3 4 روایتیں آ گئی ہیں، 10 آ گئی ہیں، 20 آ گئی ہیں، ان سب سے نکالنا ہے مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے، گروہ باندھ جاتے ہیں۔ کچھ روایات ہوتی ہیں جن کو تقیہ پر حمل کیا جاتا ہے، آپ کو عوام کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تقیہ کے مورد تھا کہ یہ نہیں؟ آپ نے اس در دیکھنا ہے راوی کون تھا، وہ کس علاقے میں رہتا تھا، پھر اس علاقے والے سنی کیسے تھے، معتدل تھے یا ذبح کرتے تھے شیعوں کو، تو ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ یہ روایت جو دوسری روایت سے ٹکرا رہی آخر کیوں ہے؟ تو معصوم سے روایت، تو کبھی اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ وہ راوی دیکھا جاتا ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ وہ والی اس کو روایت دیں جو باقی شیعوں کے لیے اس پہ عمل کرے اور وہ اس کو قتل کر دیں۔ جیسے علی بن یقطین وضو کر رہا تھا تو ہارون رشید کو کسی نے چغلی لگائی کہ یہ شیعہ ہے اور یہ ایسے ہاتھ باندھ کے نمازیں پڑھ رہا ہے اور تجھے دھوکہ دیے ہوئے ہے،
تم دیکھنا گھر کی چھت پہ چڑھ کے نا اپنے محل کی، اس کو دیکھنا جب اذان ہو رہی ہے نا وضو کرتا ہے تو دیکھنا یہ مسح کر رہا ہوگا. شیعہ مسح کرتے ہیں پاؤں کا. تو ادھر سے شیعوں کا آپس میں اختلاف تھا کہ پاؤں کا مسح انگلیوں سے اوپر کرنا ہے یا اوپر سے نیچے کرنا. انہوں نے خط لکھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو. امام نے آگے جواب دیا کہ سار کا مسح کر کے پیروں کو دھو لیا کرو، پیروں کے دھونے کا کہا. وہ جو خط پہنچا علی بن یقطین نے پڑھا اور دوسروں نے تو اب تو نئی بات آ گئی، ہم تو اس میں جھگڑا کر رہے تھے اوپر نیچے، اب تو بات ہی دھونے کی آ گئی. علی بن یقطین نے کہا میں ویسے ہی کروں گا جیسے میرے مولا نے کہا. تو اس نے پاؤں دھونا شروع کر دیا. اور انہی دنوں میں ہی چغلی لگی تھی، ہارون بھی دیکھ رہا تھا اس دن جس دن علی بن یقطین پاؤں دھو رہا تھا. تو اس نے کہا یہ تو ہماری طرح وضو کرتا ہے. علی بن یقطین کا رتبہ بڑھ گیا اور ادھر اس کو جو ہے نا سزا ملی جس نے چغلی. تو پھر وہ اسی امام کی طرف سے اور خط آتا ہے جس میں آئے کہ مولا نے کہا ہے کہ انگلیوں کے سروں سے لے کر ٹخنوں کی طرف مسح کرو. تو اب پہلی روایت کو دیکھا کیسے یہ تو پتہ چل گیا ہے، 2 روایتیں آ گئی ہیں، کہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ تقیہ کا مورد تھا یا نہیں تھا. تو عوام یہ فیصلے نہیں کر سکتی، یہ ساری زندگی لگانی پڑتی ہے، وہ جا کے فیصلے کرتا ہے مرجع کہ یہ روایت کیسے کہاں عمل کریں کہاں عمل کریں. 2 روایتیں ہم شرائع پڑھتے تھے، 2 روایتیں آئیں. ایک کہہ رہی تھی کہ کنواں جو ہے اس میں نجاست آ جائے تو کنواں نجس ہو جاتا ہے، دوسری کہہ رہی ہے نجس نہیں ہوتا کیونکہ اس کا وسیع ہے. ایک امام کاظم علیہ السلام سے اور ایک امام رضا علیہ السلام، دونوں صحیح و سند. اب یہاں کیا کریں، اختلاف تو ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں امام میں، کوئی سنی ہے یہاں یا وہ ہے یہ معصوم ہے. تو پھر وہاں مجتہد نے دیکھنا ہے کہ یہ راوی کیسا تھا، ان کے علاقوں کے کنویں کیسے ہوتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے یا بڑے بڑے کھلے کھلے کنویں ہیں. تو یہ سارے کام اس نے کرنے ہیں، مجتہد ہے. یا تو پھر خاموش بیٹھے فتویٰ نہ دے. فتویٰ اس لیے دے رہا ہے کہ ایک ایک فتوے کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے. ساری شریعت اسی نے بچانی ہے، دنیا و آخرت بچانی ہے مومنین کی اسی نے. امام زمانہ غیب ہے، اس کے بعد سنبھالا ہے اس نے. تو یہی تو کام انبیاء کرتے تھے. کچھ نبی تو ایسے ہوتے جو ایک چھوٹے سے علاقے کے نبی ہوتے تھے، مرجع اب علاقے چھوٹے سے کو نہیں سنبھالے ہوا، پورے عالم تشیع کو سنبھالے ہوئے ہیں. اتنا بڑا کام کر رہا ہے تو وہ اپنے اجر کی خاطر کر رہا ہے، اس کو کوئی دنیا کا لالچ نہیں ہے. ہاں اچھا، تو یہ مسئلہ پڑھ لیں. اذا تنجس اللحم او العروض، گوشت نجس ہے، چاول نجس ہے، او الماش دال نجس ہے، او ناویا اس طرح کوئی چیز. ولم تدخل النجاسہ فی ان کی جو چاول کا دانہ اس کے اندر نجاست داخل نہیں ہے، اوپر سے نجس ہے، ہر دانہ اوپر سے نجس ہے. تو اندر والا مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں. اچھا، یمکن تطہیرها، ان کو پاک کر سکتے ہیں بواضع فی اناء طاہر، پاک برتن میں ڈالو. دیکھا پاک برتن ہو، پہلے سے نجس نہیں ہے، پاک برتن میں ڈالا. وصب الماء علیہا، پانی ڈالا اوپر، علی ناو یستولی علیہ، کہ پانی اس کے اوپر غالب آ گیا اور نجاست اس میں فنا ہو گئی ہے. ٹھیک. ثم یراق الماء، پھر پانی انڈیل دیں. ویفرغ الطشت مرہ واحدہ، اکٹھا ہی انڈیل دیں. ایسے نہ ہو کہ تھوڑی دیر پڑا رہے پھر پڑا رہے پھر پڑا رہے، اکٹھا ہی سارا پانی انڈیل دیں. جب انڈیلنے پہ آئیں تو مرہ واحدہ یعنی اکٹھا. فیطہر المتنجس، متنجس جو چیز ہے، چاول ہے، دال ہے، گوشت ہے، یہ بھی پاک ہو جائے گا. وکذالک الطشت، طبعاً جو تھال تھا، تھال کو کہتے ہیں، وہ بھی اتباع میں پاک ہو جائے گا. اب 3 دفعہ والی بات نہیں آئی، یہ اس روایت کی وجہ سے. وکذالک اذا ارید تطہیر الثوب، کپڑا پاک کرنے کی میں بھی ایسے ہی ہے. فإنه یکفی ان یوضع فی الطشت، کپڑے کو اس تھال میں رکھو. ویصب الماء علیہ، اس پر پانی ڈالا. ثم یؤثر، اس کے اندر ہی نچوڑا، اندر ہی. ویفرغ الماء مرہ واحدہ، اکٹھا ہی پانی نکال دیا. اندر کیسے نچوڑا ہے، سائڈ پہ کر کے زور دیا ہے اور تھال کو ایسے کیا ہے، سارا پانی کیا. اور یہ بھی اس پر بھی اتنا زور آیا ہے جتنا نچوڑنے میں آتا ہے. پاک. فیطہر ذالک الثوب والطشت ایضا، کپڑا بھی پاک اور تھال بھی پاک. وإذا كان تطہیر المتنجس يتوقف على التعدد، اگر متنجس کپڑا جو ہے وہ 2 دفعہ دھونے پر موقوف ہے اس کا پاک ہونا، تو اس کو 2 دفعہ ایسے ہی کریں. پہلی دفعہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں اور دوسری دفعہ بھی ایسے ہی کریں.
کہ ثوب المتنجس بالبول، کپڑا متنجس ہے چھوٹے پیشاب سے تو اس کو 2 دفعہ ہی دھو کر پاک کیا جاتا ہے. کفا الغسل مرتن اخرى علی ناول مذکور، تو دوسری دفعہ بھی اسی طرح دھو دیں جس طرح پہلی دفعہ دھویا ہے، تو بس پاک ہے وہ بھی اور تھال بھی. لا فرق فیما ذکر بین الطشت وغیرہ ہی من الاوانی، کوئی فرق نہیں ہے تھال ہو یا دوسرے برتن ہو. سید خوئی کہتا ہے دوسرے برتنوں کو 3 دفعہ دھوئیں، سید کہہ رہے ہیں دوسرے برتنوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، ایک دفعہ وہ دال بھی پاک اور برتن بھی پاک. ولا ولا تسلیس الغاسل فی الجميع، احتیاط مستحب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ کر لیں. 3 دفعہ کرنے سے کوئی آپ کا نقصان نہیں ہو جائے گا. سید خوئی والے فتوے اور ہمارے سب کچھ ہو جائے گا، پھر سید خوئی کی بھی مخالفت نہیں ہوگی. احتیاط مستحب ہے، ورنہ احتیاط مستحب کی آپ مخالفت کر سکتے ہیں. فتویٰ یہ ہے کہ 1 دفعہ دھونا کافی. اچھا، دودھ نجس ہے، دودھ نجس جو ہے اس کو کسی طرح پاک کیا جا سکتا ہے. کہا دودھ نجس پاک نہیں ہوتا، اس کو حیوان کو پلا دیتے ہیں ہم. تو اگر ہم اس سے بنا لیں کوئی جیسے یہ جبنہ بناتے ہیں، ایک ہوتا ہے مکھن، گھی مکھن نہیں، ایک جبن ہوتا ہے تھوڑا سخت ہوتا ہے، یہاں بنتا ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں نہیں بنتا. پنیر جیسے ہوتی ہے اس کو پنیر کہتے ہیں. یہ نہ ملائی نہیں ہوتی، یہاں ایک اور چیز بناتے ہیں جی، پنیر سخت ہوتا ہے پنیر، بس وہ سخت سا وہ بن گیا. اب وہ بھی تو نجس ہے، نجس دودھ سے بنایا نا، وہ بھی نجس ہے پنیر، وہ بن گیا ہے. مکھن نرم ہوتا ہے نا، تھوڑا سخت چیز یہ ہے، وہ بن گیا ہے. اب اس کو ہم اگر جاری پانی میں رکھ دیں اور کور پانی میں رکھ دیں تو کیا پانی اس کے اندر ہر جز تک گھس جائے گا؟ ہاں، پنیر کو جانتا ہے جو تو بتائے، گھس جائے گا. اگر گھس جاتا ہے اس طرح تو وہ تو پھر پاک ہوگا، اگر نہیں گھستا تو پاک نہیں ہوگا. سید کہتے ہیں ہم سے پوچھو تو ہمیں لگتا ہے یہاں اندر پانی نہیں گھسے گا، مشکل ہے کہ پانی جو ہے اندر گھس جائے اور اس کو اندر سے پاک کر دے، نہیں ہو سکے. الحلیب المتنجس، نجس دودھ ہے، اذا صنع جبنا، اس سے وہی پنیر بنا لیا. ووضع فی کثیر، اس کو کثیر پانی میں رکھ دیا، کور سے زیادہ میں، اول جاری میں رکھ دیا. قلیل میں تو رکھنا ہے تو قلیل میں تو پاک ہی نہیں ہوگا، وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں نا. لا یحکم بطہارت، یہاں طہارت کا حکم نہیں لگے گا. الا اذا علم بوصول الماء الى جمیع اجزائه، مگر یہ کہ آپ کو علم ہو جائے کہ پانی اس کے تمام اجزاء تک پہنچ گیا تو پھر پاک ہوگا. یہ علم آپ کو کیسے ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ واہ فرض لا یخلو عن بعد، یہ علم کہ پانی تمام اجزاء تک پہنچ جائے گا یہ ایسا فرض ہے جو بہت بعید ہے، نہیں ہو سکتا کہ بھائی پانی تمام اجزاء تک پہنچ جائے. لہذا وہی حیوان کو کھلا دو، حیوان کو پلا دو. دودھ حیوان کو پلا دینا کیا ہے، اچھا ہے، اس کو کوئی فائدہ ہو جائے گا ایسے انڈیلنے سے. گائے کو پلا دو، بکری کو پلا دو. اچھا، آگے مسئلہ کون سا، کہاں تھے بھائی؟ ہاں، 474. ہم نے کپڑا دھویا، یہ مسئلہ پیش آتا ہے. آج کل تو صرف آ گیا ہے نا، باریک سا. پہلے ہوتے تھے وہ صابن حکے والا، اور کیا تھا وہ صابن جب اس کے چھری کے ساتھ ٹکڑے کر کے مشین میں ڈالا جاتا تھا، اس کا چھوٹا سا ٹکڑا جو تھا نا وہ ادھر کپڑے کے اوپر چمٹا ہوا ہے. ہم نے کپڑا دھویا، اس کو اچھی طرح نچوڑا وغیرہ اور تار پہ جو ہے جا کر بکھیرا. وہ کپڑا نجس تھا جس کی وجہ سے مشین کے اندر سب کچھ نجس ہوا ہے، وہ صابن بھی نجس ہوا ہے. اب جب ہم نے تار پہ ڈالا دیکھا کہ وہ تو صابن اتنا سا لگا ہوا ہے اس کے اوپر، تو اگر صابن کا اوپر والا طرف جو ہے نا وہ لگی اور ادھر جہاں لگا ادھر پیچھے سے بھی تو پانی گیا ہے، تو صابن اوپر سے دھل گیا ہے تو اوپر سے تو وہ پاک ہو گیا ہے. اندر سے صابن کے اگر نجاست ہے تو اندر تو ابھی لگا ہی نہیں ہے کپڑے کے اوپر، تو لہٰذا کپڑا پاک ہے. صابن کو اتار لیں، کپڑا پاک ہے. اور اگر آپ نے نچوڑا جس کی وجہ سے صابن ایسے ہو گیا، پھر کیا ہے اس پہ بوجھ جو آیا تو اس کا اندر والی جانب بھی اب نچوڑتے وقت بہر آ گئی ہے. دھوتے وقت آتی تو وہ بھی دھل جاتی نا، اب نچوڑتے وقت اندر والی جانب بہر آئی ہے اور وہ لگ گئی آپ کے کپڑے کو، تو وہ اندر والی جانب تو نجس تھی، تو وہ آپ کے کپڑے کو پھر نجس کر دے گی.
تو آپ دیکھو کہ صابن جو ہے وہ اس کے اوپر بوجھ آیا ہے اور وہ پھٹا ہے کہ اندر والی جانب باہر نکل آئی ہو، تو پھر تو کپڑے سے اجتناب کرنا ہوگا. اگر اندر والی جانب باہر نہیں آئی تو اوپر سے تو وہ دھل گیا تھا، بس پاک ہے، پھر کپڑا پاک ہے، صابن اوپر سے پاک ہے، اس کو اتارو، اندر سے وہ نجس ہے. اذا غسل ثوبه المتنجس، متنجس کپڑا دھویا، ثم را بعد ذلك فيه شيئا من الطين، مٹی دیکھی اس میں، علیکم السلام، مٹی کی اتنی سی جو تھے نا مقدار، جیسے ہم صابن کی مثال دے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں مٹی کی اتنی مقدار دیکھی. اول مسحوق الغسیل یا صرف جو ہوتا ہے اس کی ایسی، اس کو کیا کہتے ہیں بھئی، چھوٹی سی جو ہوتی ہے، ذرا نہیں ہے یہ ہے، اتنی سی ہے، تو وہ دیکھی. اول صابن یا صابن کی ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیکھا ہے، ٹکڑا کہیں پھر اللہ کانا متنجسن، جو متنجس تھا صابن، وہ والا صابن دیکھا. لا یضر ذلک فی طہارت ثوب، کپڑا پاک ہوگا، اس کو ضرر نہیں دے گا. الا اذا کان حاجبا عن وصول الماء الى موضع التصاقه، اس صورت میں کپڑے کی وہ جگہ نجس ہوگی جہاں پر یہ چمٹا ہوا ہے اور پانی نہیں پہنچنے دیا، حالانکہ پانی پیچھے سے پہنچ جاتا ہے نا، کوئی اس طرح چمٹا ہوا ہو کہ پانی اس تک نہ پہنچے. فرض کرو کپڑے کی اس جگہ تک پانی نہیں پہنچائے پاک کرنے والا، تو پھر وہ جگہ نجس ہوگی. اور حالانکہ ایسے ہوگا نہیں، کیونکہ اس طرف چمٹا ہوا ہے تو کپڑے کے پیچھے سے تو پانی پہنچ جاتا ہے ادھر، اور اوپر سے یہ ہو گیا ہے تو بس ٹھیک ہے. اگر نہیں پہنچنے دے رہا، اس طرح چمٹا ہوا ہے، اس کے اندر داخل ہو چکا ہے اور نہیں پہنچنے دیا پانی کو، تو پھر وہ جگہ نجس ہوگی. تو یہ دیکھیں گے آپ کہ وہ کس طرح کا صابن ہے اور کیسے لگا ہوا ہے. فیوکم بے بقائے نجاست ذالک الموضع، پھر نجاست اسی جگہ کی نجاست کا حکم لگے گا جہاں تک پانی نہیں پہنچا ہے صابن کی وجہ سے. وقضا اذا شک فی حاجبیتہ، جب آپ کو شک ہے کہ یہ اس نے پہنچنے دیا ہوگا پانی کو اس جگہ، تھوڑی سی جگہ پہ، یا پانی کو نہیں پہنچنے دیا ہوگا، تو اصل یہ ہے کہ پہلے نجس تھا، اب آپ کو شک ہے کہ پاک ہے یا نہیں ہے، تو استصحاب نجاست کا جاری ہوگا، تو ابھی بھی نجس ہے. نام ظاہر تین ابھی صابن، جو صابن جب مٹی کا اوپر والا طرف ہے یہ تو دھل گیا، یہ پاک ہے. اللہ دی رہا ہو، جس کو اس نے دیکھا ہے اوپر والی جانب، محکوم بالطہارت علی کل حال، یہ تو ہر صورت میں پاک ہے. اس کے نیچے والی جانب جو تھی نا، جو کپڑے پہ لگی ہوئی ہے، اگر پانی کے پہنچنے کا اطمینان نہیں ہے تو وہ جگہ نجس ہوگی. الا اذا علم ظہور و باطن ہی اثناء الاسرا والغمز، مگر یہ کہ جب علم ہو جائے کہ جب ہم نے اس کو نچوڑا تو اس کا باطن جو ہے نکال کے باہر آ گیا ہے، تو باطن تو نجس ہے، تو پھر وہ نجس شمار ہوگا. آخری مسئلہ ایک رہتا ہے، پڑھ لیں. وہ زیورات جو کافر بناتا ہے، سونا پگھالا اس نے وغیرہ، تو اوپر ہاتھ بھی اس کے لگتے رہے، پانی میں اس نے ڈالا ہے، تو وہ سونا اوپر سے نجس ہو گیا ہے. اندر سے فرض کرو نجس ہو، تو خاتون نے پہنا ہے، وہ دھو لیا جائے نا اوپر سے، تو وہ اوپر سے تو پاک ہے، اندر سے نجس ہے، تو اندر تو باہر آتا ہی نہیں ہے، وہ تو اوپر والی جانب دھل گئی ہے بس. اگر آپ کو شک ہو کہ اندر استعمال ہوتے ہوتے گھس گیا ہے اور اندر اس کا باہر آ گیا ہے یا نہیں آیا، تو شک کی صورت میں ہم کہیں گے اندر باہر نہیں آیا ہے. جب علم ہو کہ اندر والی جانب باہر آ گئی تو پھر ایک دفعہ دھو لینا. واضح. الحلا اللہ یسوع الکافر، کافر جن زیورات کو بناتا ہے، المحکوم بن نجاسہ، وہ کافر جو نجس ہے. اذا لم یعلم ملاقات لها مع الرطوبہ یحکم بطہارتها، جب آپ کو علم نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس نے نجاست نے ملاقات کی ہے یا نہیں کی، تو پھر تو ہے پاک. وَإِنْ عُلِمَ ذَلِكَ، اگر آپ کو پتہ ہے کہ کافر کے تر ہاتھ اس کو مس ہوئے ہیں، تو یاجب غسلہ، پھر ان زیورات کو دھونا ہوگا. وَيَطْهُرُ ظَاهِرُهَا، ظاہر پاک ہو جائے گا. وَيَبْقَى بَاطِنُهُ عَلَى النَّجَاسَةِ فِي الْجُمْلَةِ، باطن اگر اندر سے نجس ہوا تھا وہ تو تھوڑی اس میں نجاست رہے گی. وَإِذَا اُسْتُعْمِلَتْ مُدَّةٌ، ایک مدت استعمال ہوئے اور شک ہوا کہ باطن ظاہر ہو گیا ہوگا، تو لم یاجب تطہیرها، پاک کرنا واجب نہیں ہے. جب علم ہو کہ باطن ظاہر ہو گیا ہے اور اندر سے نجس تھا، وہ اب آ گئی ہے جگہ، تو پھر ایک دفعہ دھو لینا. الحمدللہ.